محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہم سب کو جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اس وقت میں تمام کی تمام امت مسلمہ، مسلمانوں کا ہر فرد یہ سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ آج امت مسلمہ ہر چہار جانب سے فتنوں کا، سازشوں کا اور پلاننگوں کا شکار ہے۔ کچھ سازشیں، کچھ فتنے تو وہ ہیں جو ہمارے اندرونی اپنوں کی طرف سے ہیں، اور کچھ سازشیں، کچھ فتنے وہ ہیں جو بیرونی، جو دوسروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ فتنے، یہ سازشیں، یہ پروپیگنڈے، یہ کاوشیں آج کی کوئی نئی نہیں ہے۔ آج کے فتنے کوئی آج کے جنم لیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ روز اول سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک، جب سے دنیا کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، جب سے دنیا کے اندر اسلام نے آنکھیں کھولی ہے، اس روز اول سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک یہ فتنوں کا دور جاری رہے گا۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا دور جاری رہے گا۔ جب ہم تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں میرے بھائی، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر اسلام کا سورج طلوع ہوا، جب دنیا کے اندر اسلام نے اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کی، تاریخ پر نظر ڈال کر کے دیکھو، اس روز اول سے اسلام کے خلاف سازشیں شروع ہوتی ہے۔ اس پہلے دن سے اسلام کے خلاف فتنوں نے جنم لینا شروع کیا ہوا ہے۔ جب اسلام دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا کے اندر اسلام کی آمد کے بعد اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی، قرآن کریم پر پابندیاں عائد کر دی گئی، اعلان کر دیا گیا۔ مکہ کی سوسائٹی کے اندر، مکہ کے سماج والوں نے یہ سازشیں رچی ہے، لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو قرآن سننے دیں گے، نہ ہی کسی کو قرآن کریم پڑھنے دیں گے۔ لہذا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فتنوں نے جنم لینا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جھوٹے نبیوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب کھڑا ہو کر کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو دوسری طرف آپ کو اسود عنفی نظر آئے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ کو سجا نامی عورت نظر آئے گی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر دیکھو، ایک جماعت وہ کھڑی ہوتی ہے جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جس نے اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ غرضے کے معلوم ہوتا ہے کہ فتنے اس وقت سے جنم لیے ہیں، سازشیں اس وقت سے شروع ہوئی ہے۔ پھر تاتاریوں کا فتنہ آیا ہے، تاتاریت دنیا کے اندر اس طرح پھیلی ہے، اس طرح اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، گویا یوں محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب اسلام کے ماننے والے نہ رہ سکیں گے، اب اسلام پر کوئی عمل کرنے والا نہ رہ سکے گا۔ لیکن تاتاریت بھی ختم ہو گئی، گزشتہ فتنے بھی ختم ہو گئے۔ ہندوستان کی تاریخ پر نظر ڈال کر کے دیکھو، انگریزوں کا زمانہ آتا
ہے 1857 کی جنگ آزادی اور اس سے پہلی تاریخ پر، اس کے بعد کی تاریخ پر نظر ڈال کر کے دیکھو کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف، کس طرح اسلام کے خلاف فتنے کھڑے کیے گئے ہیں، سازشیں کھڑے کی گئی ہے، جھوٹے نبیوں کو کھڑا کیا گیا۔ دوسرے طرف انگریزوں کا ایک بڑا فتنہ جس کو ہم قادیانیت کے نام سے جانتے ہیں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے فتنوں کو، سازشوں کو ختم کر ڈالا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہر دور کے اندر سازشیں ہوتی رہی ہیں، ہر دور کے اندر تدبیریں ہوتی رہی ہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لیکن اللہ کی تدابیر نے، اللہ کی پلاننگوں نے ساری تدبیروں کو چکنا چور کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، لیکن آج کا جو فتنہ ہے، آج کی جو سازشیں ہیں، آج اسلام دشمن طاقتیں سمجھ چکی ہے، آج اسلام دشمن طاقتیں جان چکی ہے کہ 1450 سال کے بعد بھی اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کوئی پامال نہ کر سکا، کوئی ختم نہ کر سکا۔ آج بھی اللہ کا نام لینے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو سجدے کرنے والے، اللہ کو رکوع کرنے والے، اللہ کا ذکر اور تسبیح کرنے والے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ لہذا دشمن جان چکا ہے، دشمن بھاگ چکا ہے کہ اسلام کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لہذا کچھ ایسے فتنے شروع کیے جائے، ایسی سازشیں شروع کی جائے، ایسی برائیوں کو جنم دیا جائے کہ جو اسلام کو ختم تو نہ کر سکے لیکن مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر ڈالے، مسلمانوں کو کم از کم اسلام سے ہٹا دے، مسلمانوں کو صحیح طور پر مسلمان کہنے کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ لہذا آج مغرب نے اور یورپی اور امریکی تہذیب نے، آج وقت کے یہود و نصارہ نے امت مسلمہ کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کو، فحاشی اور عریانیت کو اور ننگے پن کو اس طرح عام کر دیا ہے کہ جس نے امت مسلمہ کی جڑوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ آج بے حیائی ہے، آج بے شرمی ہے، آج فحاشی اور عریانیت کا ایسا ننگا ناچ کیا جا رہا ہے کہ آج مغربی تہذیب نے، آج مغربی کلچر نے امت مسلمہ کو، خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو اس طرح بے آبرو کیا ہے، اس طرح بے دست و پا کر دیا ہے، اس طرح بے حیائی اور بے شرمی کا ان کے سامنے ننگا ناچ کیا ہے، اس طرح اس نوجوان کو فحاشی اور عریانیت کا دل دانا بنا دیا ہے کہ اگر نظر ڈال کر کے دیکھی جائے میرے بھائیوں، آج فحاشی کو، آج عریانیت کو، آج بے حیائی کو اس طرح عام کیا گیا ہے کہ آپ کو ہر سڑک، ہر چور اور چوراہے پر، ہر دکان اور بازار کے اندر میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ کو بے حیائی اور بے شرمی کا جنازہ نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سازشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں، اور پچھلے جو گزشتہ فتنے تھے ان فتنوں کا مسلمانوں نے ادراک کیا، ان فتنوں کو سمجھ لیا، ان کے خلاف تیاریاں کر لی، ان فتنوں کو سمجھ کر کے ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ لیکن یہ ایسا فتنہ ہے، یہ ایسی سازش ہے، یہ ایسی کوشش ہے کہ جسے نہ آپ سمجھ چکے ہیں، جسے نہ ایک صحیح ایمان والا سمجھ چکا ہے، بلکہ نہ چاہ کر کے بھی، چاہتے ہوئے بھی ان برائیوں کے اندر امت کا ایک بڑا طبقہ آج مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اور اس بے حیائی اور بے شرمی، اس فحاشی، اس ننگے پن کو عام کرنے کے لیے اس مغربی تہذیب نے سہارا لیا ہے عورتوں کے حقوق کا۔ آج آپ نظر ڈال کر کے دیکھو گے دنیا کے اندر ہر تنظیم، ہر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہونے کے بعد ان کا اعلان یہی ہوتا ہے، ان کا اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والے ہیں، ہم عورتوں کی آزادی کی باتیں کرنے والے ہیں، ہم عورتوں کی برابری کی باتیں کرنے والے ہیں، ہم عدم مساوات کی باتیں کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج اس بے حیائی کو پھیلانے کے لیے، آج اس ننگے پن کو عام کرنے
کے لیے اس مغربی تہذیب نے سہارا لیا ہے، اس امت کی مقدس شہزادیوں کا، اس صنف نازک کا، اس عورت کا کہ جس کو اللہ نے مقدس بنایا تھا، جس کو اللہ نے صنف نازک قرار دیا تھا، لہذا اس عورت کا سہارا لے کر کے، اس کے حقوق کی باتیں کر کے، اس کو برابری کا درجہ دینے کا نام لے کر کے، اس کو عزت کا نام دے کر کے، اس کو عظمت کا تاج پہنا کر کے، یہ جھانسا دے کر کے، میرے بھائیوں میرے عزیزوں، آج عورت کو بالکل فحاشی اور عریانیت کے بازار کے اندر لا کر کھڑا کر دیا، اور نام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کی باتیں کرنے والے ہیں، نام یہ دیا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کی برابری کی باتیں کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اللہ نے جتنا عورت کو عزت اور مقام عطا کی ہے، اللہ نے عورت کو جو عزت اور عظمت کا تاج پہنایا ہے، اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے، اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے، نہ آج تک کسی تہذیب نے عطا کی ہے، نہ آج تک کسی کلچر نے عطا کی ہے کہ اسلام نے مقام عطا کیا ہے۔ اسلام نے حکم دے دیا ہے کہ عورت تمہارے گھر کی شہزادی ہے، عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے چہار دیواری کے اندر رہ کر کے تمہاری خدمت کرے، تمہارے بچوں کی پرورش کرے، تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ نے عورت کو یہ مقام عطا کیا تھا، لیکن آج اسی مغربی تہذیب نے عورت کو عزت کا نام دے کر کے، عورت کو برابری کا نام دے کر کے ظلم یہ کیا ہے کہ اس عورت کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اس عورت کے اوپر کاروبار کی ذمہ داریاں ہیں، اس عورت کے اوپر آفس کی ذمہ داریاں ہیں، اس عورت کے اوپر بازاروں کی، دکانوں کی، مکانوں کی ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ یہ برابری نہیں ہے، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ عورت کو برابری کی ضرورت نہیں، بلکہ عورت کو عدل کی ضرورت ہے، انصاف کی ضرورت ہے۔ اور عورت کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ نے جتنی صلاحیتیں عورت کے اندر رکھی ہے، اللہ نے جتنا وزن اٹھانے کی صلاحیت عورت کے اندر رکھی ہے، صرف عورت کو انہی کا متحمل بنایا جائے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اس کی ایک مثال یوں سمجھیے گا کہ اگر کوئی انسان ایک چھوٹے سے بچے سے کہے، اگر 10-12 سال کے بچے سے یہ کہا جائے کہ تیرا درجہ میرے برابر ہے، جو میں کماتا ہوں تجھے وہ کمانا ہے، جو میری ذمہ داریاں ہے تیری وہ ذمہ داری ہے، جو وزن میں اٹھاتا ہوں تجھے وہ اٹھانا ہے۔ اب بتائیے گا کیا بچے کے ساتھ برابری ہے؟ بچے کے ساتھ برابری نہیں ہے، بلکہ بچے کے ساتھ ظلم ہے، بچے کو دبانا ہے، اس کے حق کو سلب کرنا ہے۔ اس بچے کے ساتھ تو انصاف یہ ہے کہ جتنا تجھ سے ہو سکے وہ تجھے کرنا ہے، اس سے زیادہ کا تو متحمل نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اللہ نے عورت کو بنایا ہے، اللہ نے عورت کے اندر خانہ برداری، خانہ یعنی گھر کی صلاحیتوں کو رکھا ہے۔ آج ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق کے نام پر بہت ساری تنظیمیں چل رہی ہے، بہت ساری جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں جو عورتیں حقوق نسواں کے نام پر کام کر رہی ہیں۔ اور جب آپ ان کی بنیادوں پر نظر ڈالو گے، جب آپ ان کی تاسیسات پر نظر ڈالو گے، تو ان کا مقصد ان کے حقوق دلانا نہیں ہے، ان کی عزت و عظمت دلانا نہیں ہے، بلکہ عورت کو بے حیا اور بے شرم بنانا ہے، عورت کے سر سے عزت اور عظمت کی چادر کو تار تار کرنا ہے، عورت کو بے حیا اور بے شرم بنا کر کے، اس کو برہنہ کر کے بازار کے اندر لانا ہے، اور جس کے اندر سے اور جس کے ذریعے سے اپنی ہوس کو پورا کرنا۔ آپ نظر ڈال کر کے دیکھو کہ جنہوں نے آج عورتوں کے حقوق کی باتیں کی ہے، آج ان کا کوئی چیز عورتوں کے بغیر نہیں چلتی، ان کا ایک چھوٹا سا صابن اور شیمپو عورت کے بغیر نہیں بکتا، ہر چیز کے اوپر دیکھو عورت کو بے حیا کر کے، برہنہ کر کے عورت کا پرچار کیا جا رہا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اسلام نے جو عورت کو مقام عطا کیا، رب نے اعلان کر دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اسلام کی آمد کے بعد اللہ نے ضابطہ نازل کر دیا ہے، اللہ نے قاعدہ نازل کر دیا ہے، اور ضابطہ قاعدہ یہ ہے، اے محمد اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے گا، امت کی بچیوں کو حکم دیجئے گا کہ اب زمانے جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرے، بلکہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے کہیے گا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔
اور یہاں تک حکم دے دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کہ عورتیں اپنے محرم کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے بناؤ سنگار کو، اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تقریر کا عنوان یہ تھا کہ آج دنیا کے اندر ایک فتنہ یہ ہے، ایک سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا جائے، مسلم نوجوانوں کو، مسلم بچیوں کو بے شرمی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا جائے۔ اور رب نے اعلان کر دیا، رب نے اعلان فرما دیا وَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ کہ جب انسان کے مزاج سے حیا ختم ہو جاتی ہے، جب انسان کے دل سے حیا نکل جاتی ہے، انسان کے مزاج سے شرم ختم ہو جاتی ہے، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ وہ جو دل چاہتا ہے، جو من چاہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے عزت و ادب ختم ہو جائے، فافعل ما شئت تم جانوروں کی طرح جو چاہے کرو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزو، حیا اسلام کا ایک عظیم شعبہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر شرم و حیا کو، غیرت و حمیت کو زندہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مختصر سی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔